الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، درس قرآن.com کی طرف سے پیش کیا جانے والا ہفتہ وار پروگرام حی علی الصلاۃ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پہ نماز فرض فرمائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب تشریف لے گئے تو اللہ تعالی نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو ابتدا میں یہ 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار اللہ کے پاس تشریف لے جانے کی وجہ سے اس میں کمی اور تخفیف کر دی گئی اور اللہ نے اب 5 نمازوں کو فرض کیا۔ لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ہم سب کے لیے باعث برکت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت کی بات ہے کہ اگر ہم 5 نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا فرمائیں گے تو ہمیں ثواب وہی 50 نمازوں کا اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اہتمام سے نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ معزز سامعین و ناظرین، نمازیں ہم پہ فرض ہیں اور ایک دن میں 5 نمازیں ادا کی جاتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ نمازیں سب سے پہلے کیسے ادا کی گئیں، کون سے نبی نے سب سے پہلے کون سی نماز ادا کی، روایات کے اندر اس کی بڑی تفصیل موجود ہے۔ معزز سامعین، نماز فجر کے متعلق روایات میں ہے کہ سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ نے آپ کو جنت سے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ جب آپ جنت سے دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو اس وقت دنیا کے اندر رات کا سماں تھا، ہر طرف اندھیرا اور تاریکی تھی اور رات تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں مبعوث ہوئے اور تشریف لے آئے تو آپ بڑے پریشان ہوئے۔ اندھیری رات ہے اور ظلمت ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، تو آپ بڑے پریشان تھے اور بڑے غمگین تھے۔ آہستہ آہستہ رات گزرتی گئی اور دن قریب آتا گیا اور صبح صادق کا جب وقت ہوا تو اجالا ہونے لگا، تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام نے صبح صادق کے وقت 2 رکعت نماز ادا فرمائی شکرانے کے طور پہ۔ 1 رکعت اس بات کا شکرانہ کہ رات کی تاریکی اور ظلمت دور ہو گئی، اس کے شکرانے میں 1 رکعت عطا فرمائی، اور دن کے اجالے اور روشنی کی آمد کے شکرانے کے طور پر آپ نے 2 رکعت عطا فرمائی۔ تو یوں حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے نماز فجر ادا فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اس نماز کو فرض قرار دے دیا گیا۔ اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ نماز اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ پر اس کو فرض قرار دے دیا گیا۔ یوں ہم نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ نشستوں کے اندر باقی نمازوں کی جو تفصیلات ہیں، جو روایات ہیں کہ کس نبی نے سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی تھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے متعلق آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں حضرت مولانا جنید اقبال صاحب، حضرت کے ہم بےحد مشکور ہیں، انہوں نے وقت عطا فرمایا۔ حضرت جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا صاحب، آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر
نماز کو فرض قرار دیا ہے، اور نماز مردوں پہ بھی فرض ہے اور عورتوں پہ بھی فرض ہے، تو کیا شریعت کے اندر اس بات کی کہیں رعایت ہے کہ کسی وقت کسی مرد یا عورت پر نماز معاف کر دی جائے کہ اس مرد پر یا عورت کے اوپر نماز معاف ہے لہٰذا وہ نماز کا مکلف نہیں رہا؟ تو تفصیل سے ہمیں بتائیں کہ نماز کبھی معاف ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا ریاض صاحب، آپ نے پہلا سوال یہ کیا نماز کبھی معاف ہے؟ تو میں مختصر الفاظ میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ نماز صرف 2 صورتوں میں معاف ہے۔ پہلی صورت جنون، بے ہوشی یا ایسی بیماری کہ جس میں انسان اشاروں سے بھی نماز نہ پڑھ سکے، 5 نمازوں سے زیادہ اس کا وقت گزر جائے، جنون، بے ہوشی اور بیماری کا، تو پھر نماز کی قضا بھی نہیں ہے۔ دوسری صورت عورتوں کے ایام ہے، حیض و نفاس کی حالت میں نماز معاف ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس میں نماز معاف ہو۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو اس کو حکم ہے کہ بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر رکوع سجدے سے اشارے سے پڑھے، اور اگر خوف ہے دشمن کا تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ مجاہد گھوڑے پر سوار ہے، سامنے دشمن ہے، تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ کوئی آدمی ہواؤں میں ہے، جہاز میں اڑ رہا ہے، تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ کوئی ٹرین میں سفر کر رہا ہے، تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ذرا سی بیماری ہوئی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کی راحت اس میں ہے کہ نماز اس سے چھوڑوا دی جائے، حالانکہ بیمار کی راحت اس میں ہے کہ اس سے نماز پڑھوائی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جب مرض الوفات شروع ہوا، حیات الصحابہ کی 3 جلد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہو کہ نماز پڑھو۔ ایک بیوی نے عرض کیا آپ کی، یا رسول اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت رقیق القلب ہیں، ان کا دل بہت نرم ہے اور جلدی رو پڑتے ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھا دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو آپ کی زوجہ مطہرہ نے وہی بات کہی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رقیق القلب ہے، بہت جلد رو پڑتے ہیں اور آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم تو یوسف علیہ السلام کی ساتن یعنی زلیخا کی طرح ہو، اندر سے کچھ اور ظاہر میں کچھ، کہ اندر تمہارے کچھ ہے بات، ظاہر میں کچھ ہے۔ ظاہر میں تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ ابو بکر رقیق القلب ہیں، بہت جلدی رو پڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، اور اندر تمہارے دل میں یہ ہے کہ لوگ بدفعلی لیں گے۔ جیسا کہ زلیخا نے ظاہراً تو یہ کیا کہ اکرام کیا عورتوں کا، لیکن اندر سے یوسف علیہ السلام کو دکھانا مقصود تھا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھا دیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے کچھ افاقہ محسوس کیا، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھانے خود جا سکتے، تو آپ علیہ السلام مسجد کی طرف 2 آدمیوں کے سہارے سے جانے لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چلا نہیں جا رہا تھا، 2 آدمیوں کے سہارے سے جا رہے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ منظر میرے ابھی بھی سامنے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں پیر گھسٹ رہے تھے زمین پر،
اس کے باوجود آپ مسجد تشریف لے گئے نماز کے لیے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، صفیں ہلنے لگیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارے سے فرمایا کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ، پوری کرو، اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر آپ نے نماز پوری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بیماری کی شدت آپ نے نماز نہیں چھوڑی اور نماز کا اہتمام کیا، امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے عذر آزار کی بنا پر نماز نہ چھوڑو، کیونکہ نماز بہت اہم عبادت ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز میں خنجر مارا گیا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ آئے اور ابو عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر کپڑا پڑا ہوا تھا، پوچھا کہ کیسی کیفیت ہے؟ کہا کچھ معلوم نہیں ہو رہا۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں نے کہا جو آپ مناسب سمجھیں۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا نماز کا ذکر کرو، اگر کوئی چیز ان کو جگا سکتی ہے، ہوش میں لا سکتی ہے تو نماز ہے، کہ نماز کی وجہ سے فوراً یہ گھبرا جائیں گے اور ہوش میں آ جائیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً آنکھ کھولی، ہوش میں آئے اور فرمایا ہاں نماز، اللہ کی قسم جو آدمی نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اسی حالت میں نماز پڑھی اور زخم بہنے لگ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے، مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے۔ مسلمان اور نماز کا چھوڑنا جمع نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی تو ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کتاب القبائر میں لکھا ہے، اس نے کہا مجھ سے ایک بہت شدید گناہ ہو گیا ہے، بچہ پیدا ہوا اس کو بھی میں نے مار دیا، غلط کام ہوا، بچہ پیدا ہوا، میں نے مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ وہ عورت جیسے ہی گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اے موسیٰ اس نے کیا گناہ کیا، اس سے بھی بدتر گناہگار موجود ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بڑا گناہگار کون ہوگا؟ کہا اس سے بڑا گناہگار نماز کا چھوڑنے والا ہے، کہ نماز کا چھوڑنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ چوری کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، زنا کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، بد نظری کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، لیکن نماز کے چھوڑنے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ شیطان نے کون سی چوری زنا ڈاکہ ڈالا تھا، اس نے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ آج ہم کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہوں گے؟ اس لیے ہم سب کو ہر وقت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی نماز ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ بس صرف 2 صورتیں ہیں جو میں نے بتایا، اس میں نماز معاف ہے اور کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ ماشاءاللہ حضرت نے ہمیں تفصیل سے آگاہ فرمایا کہ شریعت کے اندر نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے، خوشی اور غم کے اندر بھی نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ جس طرح نماز شریعت میں کسی حال میں معاف نہیں ہے اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو کیا قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں نماز مسلمانوں کو گناہ سے، معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے روکنے کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں، اور کہاں تک اس کی تفصیلات ہیں؟ برائے کرم آپ ہمیں اس سے آگاہ فرما دیں۔ ریاض صاحب آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کا آسان نسخہ بتائیں۔
ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں گناہ نہ کروں، ہر انسان کے اندر یہ تڑپ ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس اللہ نے مجھے کھلایا پلایا، میں اس کی نافرمانی کیسے کروں؟ لیکن انسان دنیا کے ماحول میں رہتا ہے، شیطان بھی اس کے پیچھے، نفس بھی اس کے پیچھے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گناہوں میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ چھوڑنے کا ایک بہت آسان نسخہ بتایا ہے۔ 21ویں سپارے کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو قائم کرو کیونکہ نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ نماز کی خاصیت اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا، نافرمانیوں سے بچ جائے گا۔ حضرت شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں، ہر برائی کا چھوڑنا مشکل بھی ہے اور دیر طلب بھی ہے، نماز میں یکسوئی کے ساتھ لگ جانا مشکل بھی نہیں ہے اور دیر طلب بھی نہیں ہے۔ اس لیے نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے۔ ایک آدمی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور پھر صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی نماز اس کو عنقریب چوری سے روک دے گی۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا کہ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا، ایک چور اس کے محل میں چوری کرنے گیا۔ بادشاہ رات کا وقت اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، دونوں کا ہی مشورہ چل رہا تھا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کس سے کریں۔ تو بادشاہ نے رائے دی کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کرتے ہیں جو نیک اور متقی پرہیزگار ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اس زمانے میں بادشاہ بھی نکاح کا معیار وہ شخص بناتے تھے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کس سے کروں؟ کہا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ اگر محبت کرے گا اچھا سلوک کرے گا، اور اگر محبت نہیں ہے تب بھی ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ پھر کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہیں کرتا۔ خیر اس نے جب یہ بات سنی تو چور نے کہا کہ چوری تو مجھے کرنی تھی، لیکن اس کے دماغ میں اب دوسری بات آئی کہ میں دھوکہ دیتا ہوں اور پھر ان کی بیٹی سے کسی طرح شادی کرتا۔ قریب کی مسجد میں وہ عبادت کا اس نے لبادہ اوڑھ لیا، نیک لوگوں کی صورت اور حیت بنا لی، وضاقتہ اپنا لی۔ کہتے ہیں جب ظاہر بنا لے آدمی تو اندر بھی اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر مذاق اڑانے کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی حیت اور صورت بنا کر، نقلی داڑھی بنا لگا کر اور کپڑے موسیٰ علیہ السلام کی طرح پہن کر، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ کہتے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، فرعون پر تو ایک عرصے سے محنت کر رہا ہوں اور اس کو ہدایت نہیں ملتی، ان کو مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو محبوب کی صورت کو اپنا کر آئے تو میں اس کو کیسے عذاب دے سکتا ہوں۔ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے صورت لے کر آیا ہوں۔ تو ہم ظاہر تو بنائے، اللہ اندر بھی بنا دے گا، کوشش اس بات کی کریں۔ خیر اس چور نے قریب کی مسجد میں نیک لوگوں کا لباس وضاقتہ اپنائی، نمازیں شروع کر دیں، عبادات کو اپنا وتیرہ بنا لیا، طریقہ بنا لیا، ہر وقت عبادت کرتا رہا۔ اس کی شہرت شروع ہو گئی، حتیٰ کہ بادشاہ تک یہ بات پہنچی۔
تو بادشاہ تو ایک عرصے سے دیکھ رہا تھا کہ میں اپنا داماد کس کو بناؤں. اس نے وزیر کو بھیجا. وزیر نے ساری بات سنائی کہ بادشاہ کا یہ ارادہ ہے اور وہ اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتے ہیں. تو بادشاہ نے جب بادشاہ کا یہ پیغام وزیر نے پہنچایا تو وہ چور رونے لگا. کہنے لگا رونے کی کیا بات ہے؟ کہ رو اس بات پر رہا ہوں کہ جس کام کے لیے آپ آئے ہیں اسی کام کے لیے میں نے یہ ساری حیت بنائی تھی اور عبادت شروع کی تھی. بنائی تو جھوٹ موٹ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیقت بنا دیا ہے اور اب میرا اندر صحیح ہو گیا ہے اور میں توبہ تائب ہو گیا ہوں اور اللہ سے میرا تعلق جڑ گیا ہے. تو جب آدمی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ اس سے چھڑوا دیتے ہیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن گناہ پھر بھی کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی نماز اس کو گناہ سے نہیں روک رہی اس کی نماز نہیں ہے. کیونکہ قرآن شریف میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. قائم کرنا یعنی سیدھا کرنا، نماز کی صورت بھی صحیح ہو اور اندر حقیقت بھی صحیح ہو. یعنی اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہماری صورت نماز کی صحیح ہو کہ تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر ہے اس میں ہاتھ کیسے اٹھانے چاہیے. جب ہم قیام میں کھڑے ہوئے ہوں تو ہماری نظریں کہاں پر ہونی چاہیے اور ہمارے ہاتھ کس طرح بندھے ہوئے ہونے چاہیے اور دونوں پیروں کے درمیان میں کس طرح فاصلہ ہونا چاہیے. اور جب رکوع میں جائیں تو کمر کیسی ہونی چاہیے، سر کیسا ہونا چاہیے، نظریں کدھر ہونی چاہیے. اسی طرح جب سجدے میں جائیں تو ہاتھوں میں اور پسلیوں کے درمیان میں کیسا فاصلہ ہونا چاہیے اور دونوں پیر کیسے ہونے چاہیے، ان انگلیوں کا رخ کدھر ہونا چاہیے، سجدے میں نگاہ کدھر ہونی چاہیے. اور اتحیات میں جب بیٹھے ہوئے ہوں تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے، جب سلام پھیر رہے ہوں تو سلام میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے. جب نماز میں ہماری حیت صحیح ہوگی، صورت صحیح ہوگی، نظریں پابند ہوں گی تو نماز کے باہر کی زندگی میں بھی ہماری نظریں پابند ہوں گی. جب ہم نماز میں ادھر ادھر دیکھیں گے اور ہماری حیت صحیح نہیں ہوگی اور سکون نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی. اس لیے نماز اس طرح پڑھی جائے کہ نماز ہو، اس میں سکون ہو، ہر چیز اعضاء ہمارے پابند ہوں. تکبیر تحریمہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، یعنی صرف ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانا، یہ تو سنت ہے لیکن زبان سے اللہ اکبر کہنا فرض ہے. بہت سارے لوگ جماعت میں نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، وہ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا یہ کافی ہے. نہیں، پہلی جو تکبیر ہے جس سے نماز شروع ہو رہی ہے وہ تو ہر ایک کو کہنا فرض ہے. کسی نے اگر نہ کہی تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی. اسی طرح یہ تکبیر قیام کی حالت میں کہنا فرض ہے. بعض مرتبہ امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں تو مقتدی پیچھے دیر میں آتے ہیں اور بھاگتے دوڑتے آتے ہیں جلدی میں، تو وہ تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ رکوع میں جاتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی یہ نماز نہیں ہوگی. ان کو کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہنا چاہیے، پھر رکوع میں جانا چاہیے. اب قیام بھی فرض ہے نماز کے فرائض میں سے، لیکن بعض لوگ کوئی عذر نہیں ہوتا شرعی لیکن اس کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. مثلا ریل میں سفر کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ نماز قبول کرنے والا ہے، حالانکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی وہاں پر گنجائش ہے اور پڑھ سکتے ہیں. لوگ بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو نماز ہوگی نہیں. نماز کے فرائض میں سے ایک سطر کا چھپانا ہے کہ سطر چھپی ہوئی ہو. بعض خواتین نماز پڑھتی ہیں باریک دوپٹے کے ساتھ اور ان کے بال جھلک رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی. نماز کے اتنے اہم مسائل ہیں لیکن وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتے. نماز میں کتنے فرائض، کتنے واجبات ہیں.
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم ہیں، وہ فرماتے ہیں میں 60 سال سے فتویٰ دے رہا ہوں، لیکن کبھی نماز کے مسائل آتے ہیں اور مجھے نماز کے لیے کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اس لیے جب نماز شروع کریں تو ایسی نماز ہو کہ بس تکبیر تحریمہ، تحریم حرام، یعنی ہر چیز حرام ہو گئی، بس اللہ ہو اور یہ بندہ ہو۔ سلام جب کیا جاتا ہے جب ملاقات ہوتی ہے، ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں بائیں پھیرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے دائیں طرف جتنی مخلوق اس کو سلام اور بائیں طرف جتنی مخلوق اس کو سلام کرنے کی نیت کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ابھی تو ہم یہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہا یہاں جسم تھا لیکن اللہ سے مناجات ہو رہی تھی، اب اللہ سے مناجات ختم ہوئی ہے، ہم یہاں آئے ہیں تو اب سلام کر رہے ہیں۔ تو نماز جب نماز ہوگی، اس میں اللہ کا دھیان ہوگا تو پھر یہ نماز گناہوں سے روکے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ گویا کہ رحمان کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس حالت میں بھی ہمیں اللہ یاد نہیں آتا۔ جب اس حالت میں بھی اللہ یاد نہیں آ رہا تو نماز کے باہر کہاں سے اللہ یاد آئے گا؟ گناہ کرتے وقت اللہ کا خوف کیسے آئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے تو میں چھپ سکتا ہوں لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا۔ ایک نماز پڑھ رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد فرمایا الا تتق اللہ الا تری کیف تصلی، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کیسے تم نماز پڑھ رہے ہو؟ تم نماز پڑھ رہے ہو، تم ہو تو میرے پیچھے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو، تو اللہ کو کیا معلوم نہیں ہوگا کہ ہم کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہر رکن میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر نماز کے ہر رکن میں ہم یہ سوچیں اور دیکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بار بار اس بات کا استحضار پیدا کریں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں اللہ اس بات کو سن رہا ہے، پھر نماز کے باہر کی جو زندگی ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ حضرت ماشاءاللہ جیسے آپ نے ہمیں بتایا کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے اور یہ نماز جو ہے گناہوں سے بھی روکتی ہے، تو کیا نماز مکمل دین اور مکمل شریعت ہے؟ اس بارے میں آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ فرمائیں۔ اس کا مختصر سا جواب میں آپ کو یہ عرض کروں کہ نماز پورا دین نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ سارے احکامات زمین پر آئے لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عرش پر بلا کر یہ تحفہ دیا۔ روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے اذان نہیں ہوتی، لیکن نماز کے لیے اللہ 5 وقت اذان دلواتے ہیں۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز پورا دین نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نماز پورا دین نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ایمان لاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ ایک شخص اسلام لایا، ایمان لایا، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے لیکن حج نہیں کرتا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک آدمی اتنا بڑا کام کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو جاتا ہے، لیکن کسی کا قرض ہے اس کے سر پر تو اس کی روح معلق رہتی ہے، وہ جنت میں نہیں جاتا قرض کی وجہ سے۔ ایک آدمی صرف فرائض کا ہی اہتمام نہیں کرتا بلکہ ساری عبادات کے ساتھ نفل عبادات کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ایک عورت کے بارے میں کہ وہ عورت ایسی ہے لیکن پڑوسی اس سے پریشان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے، وہ عورت جہنمی ہے۔ اس لیے نماز پورا دین نہیں ہے۔ اگر نماز پورا دین ہوتا تو صحابہ سے نماز پر اکتفا کرتے، حالانکہ ان کی نماز تو اتنی اہم تھی، اتنی شاندار تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو میں نے دیکھا ہے
کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے اور جسم غبار آلود ہوتا تھا، اور ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ساری رات وہ نماز قرآن میں گزارتے تھے، رکوع سجدے میں راحت حاصل کرتے تھے، اور صبح ہوتی تھی تو ایسے ذکر کرتے تھے کہ جیسے تیز ہوا ہوتی ہے اور اس میں درخت جھومتے ہیں تو یہ لوگ بھی جھومتے تھے اس طرح، اور اتنا روتے تھے جگہ گیلی ہو جاتی تھی، جیسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ساری رات غفلت میں گزاری ہو۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ سب کچھ کرنے کے باوجود صحابہ ڈرتے تھے، صرف نماز ہی نہیں، پورے دین پر چلنے کے باوجود صحابہ ڈرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا، رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا دنیا کے چھوٹنے پر نہیں رو رہا، بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں اب 2 گھاٹیاں ہیں، 2 راستے ہیں، ایک راستہ جنت کی طرف جائے گا، دوسرا راستہ جہنم کی طرف جائے گا، مجھے نہیں معلوم کہ میں جنت کی طرف جاؤں گا یا جہنم کی طرف جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کو نماز ہی سے سکون ملتا تھا اور جن کو نماز ہی کی وجہ سے ہوش آیا، وہ آخری وقت میں کیا کہہ رہے ہیں وَيْلَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اے عمر ہلاک اور برباد ہو جائے اگر تیرے رب نے تجھ کو معاف نہ کیا۔ پورے دین پر چل کر بھی وہ ڈرتے رہتے تھے۔ ہم صرف نماز پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے دین پر چل رہے ہیں اور جنت کا ویزا ہمیں ملا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے دین پر چلنا پڑے گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ مثنوی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ ہاتھی آیا تو لوگوں نے ہاتھی دیکھا نہیں تھا، اندھیرے میں ہاتھی ایک جگہ باندھ دیا گیا، کسی نے اس کے کان پر ہاتھ لگایا، کسی نے اس کی ٹانگ پر ہاتھ لگایا، کسی نے اس کے پیٹ پر ہاتھ لگایا۔ بعد میں پوچھا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ جس نے اس کے کان پر ہاتھ لگایا اس نے کہا کوئی پردے جیسا ہوتا ہے، کسی نے ٹانگ پر ہاتھ لگایا تھا اس نے کہا کوئی ستون جیسا ہوتا ہے۔ یعنی جس نے جہاں ہاتھ لگایا اسی کو ہاتھی سمجھ لیا۔ تو جس نے دین کی جو چیز پکڑی ہوئی ہے وہ سمجھتا ہے بس وہی دین ہے، باقی دین نہیں ہے، حالانکہ دین تو 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے۔ ہر موقع پر اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے کا نام دین ہے۔ مسلمان ہیں، سر سے لے کے پیر تک مسلمانوں والا حلیہ ہو، غم ہو یا خوشی، ہر موقع پر یہ دیکھیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ نماز تو پورے دین پر لانے کا ذریعہ ہے کہ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، جس کی نماز میں کمی ہوگی باقی اعمال میں کمی ہوگی، لیکن نماز پورا دین نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ ماشاء اللہ آج کی نشست کے اندر آپ نے ہمیں بہت سی نماز کی باتوں سے آگاہ فرمایا اور یہ بتایا کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے اور نماز گناہوں سے بھی روکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں درسقرآن.com کا یہ پروگرام حی علی الصلاح ہفتے میں ایک بار پیش کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ نماز جو اہم فریضہ ہے وہ 100% ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے اور ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یہ یاد آ رہی ہے کہ حضرت نے اپنے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے کہ دین اور شریعت کے اوپر چلنے کے لیے تصوف کے اندر جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ہر کام میں ہمت اور کوشش کرے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا وہ یہ ہے کہ جب انسان کو نیکی کے کام کرنے کے اندر
سستی اور کہلی محسوس ہو تو انسان ہمت کر کے، کوشش کر کے، اپنے ارادے کو مضبوط کر کے، کمر کو کس کے اس نیکی کو کرے، چاہے انسان کا دل نہیں کر رہا، مشکل ہو رہی ہے، لیکن انسان نفس اور شیطان کا مقابلہ کر کے، ہمت اور کوشش کر کے اس نیکی کو سر انجام دے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی گناہ کے کرنے کا داعیہ اور ارادہ دل میں پیدا ہو رہا ہے اور انسان کا نفس مچل رہا ہے کہ میں فلاں گناہ کر لوں، تو اس موقع پر بھی انسان ہمت اور کوشش کر کے، اپنے ارادے کو مضبوط کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لے۔ فرمایا کہ یہی دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے اور تعلق مع اللہ قائم رہتا ہے اور اس کے اندر ترقی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com